لیکن سرکار نے فرمایا کہ ذاکر قلبی کا جو مرتبہ ہے وہ حاجی سے بھی بڑا ہے۔ حاجی سے بڑا کیوں ہے؟ ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں فرمایا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ اور جب لوگ فحاشی کے کوئی کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا کوئی نفسانی کام کر بیٹھیں۔ میں نے اس کا ترجمہ آپ کو بتایا ہے۔ عام ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا ہم کو نفس پر ظلم کیسے کرتے ہیں۔ او ظلموا انفسہم، اس کا مطلب ہے کوئی نفسانی کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کوئی انڈیسنسی کا کام کریں یا کوئی نفسانی کوئی کام کریں، اب آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کے کام کیا ہوتے ہیں، کہ جب کوئی فحاشی کا کام کریں، کوئی گندا کام کریں یا کوئی نفسانی کام کریں، تو اب اس سے چھٹکارا کیسے ہو؟ اس سے چھٹکارے کے لیے کہا گیا ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اور پھر فاستغفروا ذنوبہم، پہلے ذکر اللہ اور پھر گناہوں کی معافی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک لفظ کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو تمہارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ معاف کر دے۔ اچھا، اب اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ معاف کرے گا تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا ہے پہلے اللہ کا ذکر کرو پھر معافی مانگو، کیونکہ اللہ کا ذکر گناہوں کو دھو دے گا۔ اور اگر ہر وقت تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ گناہ ہو رہے ہوں گے، ذکر بھی ہو رہا ہوگا، تو وہ ذکر گناہوں کو دھوتا رہے گا نا۔ یہ تشریح سرکار گوھر شاہی نے اس وقت فرمائی جب فرمایا کہ جب کسی کا قلب جاری ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، حج کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی کا حج قبول ہو جائے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ ذاکر قلبی کا جو مرتبہ ہے وہ حاجی سے بھی بڑا ہے۔ حاجی سے بڑا کیوں ہے؟ ٹیکنیکلی، کہ بھائی حج کیا، قبول ہو گیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اب جو تم کرو گے وہ تو معاف نہیں ہوں گے نا۔ بھائی حج کر کے آ گیا، پچھلے سارے گئے، مڑ کے تو آیا، پھر گناہوں میں لگ گیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ذاکر قلبی کا کیا ہے کہ پچھلے گناہ جب ذکر چلا تو معاف ہو گئے، اور اس کے بعد جب ذکر چل گیا تو اگلے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے جب ذکر چلا، اب ذکر چلنے کے بعد جو گناہ ہوں گے تو یہ جو دل کا ذکر ہے، یہ نور ان گناہوں کو دھوتا رہے گا۔ کچھ عرصے تک تو گناہوں کو یہ دل دھوتا رہے گا، اس کے بعد یہ دل تمہارے نفس کو نورانی کر دے گا نا، اس کے بعد گناہ کرنا ہی بند ہو جاؤ گے۔ یہ آیت جب اتری تو اس کا ایک شان نزول بھی ہے، اور وہ بڑا سبق آموز ہے۔ سبق آموز اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سبق آموز اس حوالے سے ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ، اور اگر یہ واقعہ اور اس کی حقیقت میں آپ کو نہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو، اور کم سے کم آپ کا عقیدہ تو صحیح ہونا چاہیے نا اللہ کے رسول پر۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی مکے سے مدینہ، تو وہاں پر مدینہ والوں کو مکے والوں کا بھائی بنا دیا، مساوات قائم کر دی، کہ جو مکے سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے، مدینے کے انصار نے اخوت کا، مساوات کا مظاہرہ کیا اور ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کی مدد کی، یہاں تک کہ اگر کوئی مکے سے آیا ہوا مہاجر کنوارا تھا اور انصار کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے 1 طلاق دے کے اس کے نکاح میں دے دی، ایسا کیا۔ تو مکے سے جو مہاجر آئے تھے وہ مدینے میں انصار کے گھر ان کو سیٹل کیا۔ جیسے اب یہاں پر ہمارے ادھر ادھر سے مہمان آتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کے گھر اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو چند دنوں کی بات ہوتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں تو زندگی بھر کے لیے ٹھہرایا انصار نے۔ تو اسی طرح جب مساوات قائم ہو گئی، مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی، اپنے گھر پہ رکھا، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو اس کے بعد جب حضور جنگ پر جاتے، غزوہ پر جاتے، جہاد پر جاتے، تو کیا کرتے
کہ ایک گھر میں، ایک ہاؤس ہولڈ میں جیسے دو بھائیوں کو ملا کے رکھا، ایک مکے سے آیا، ایک مدینے والا، تو ان میں سے ایک کو جہاد پہ لے جاتے، ایک کو گھر کے کاموں کے لیے چھوڑ جاتے۔ تو اسی طرح کا ایک گھر تھا جہاں سے حضور نے جو مدینے کا انصار تھا اس کو تو اپنے ساتھ جہاد پہ لے گئے، اور جو مکے سے آیا ہوا مہاجر تھا مسلمان، اس کو گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جہاد پر جانے کے بعد ایک دن وہ جو مدینے کا انصار تھا اس کی بیوی کا راستہ گھر میں روک لیا، وہ جو مکے سے آیا ہوا مہاجر تھا اس پر شہوت کا دورہ پڑا اور اس نے اس کو روک لیا، ہاتھ پکڑ لیا غلط ارادے سے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ شرم کر، میں تیرے بھائی کی عزت ہوں جس نے تجھ پر اتنا بڑا بھروسہ کیا، تو مہاجر بن کے مکے سے یہاں آیا، تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اور تو اپنے بھائی کی عزت پر ہی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس خاتون کے یہ الفاظ سن کے اس پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ چلا گیا جنگل کی طرف، اور بڑا شرمندہ ہوا، بڑی ندامت اس کو ہوئی۔ اب حضور تو گئے ہوئے تھے جہاد پہ، اس کو انتظار تھا کہ جیسے ہی حضور تشریف لائیں تو میں جا کے اپنے اس غلط فعل کی جو ہے معافی مانگوں۔ خیر وہ بڑا پریشان حال رہا، روتا بھی رہا، اور پھر ایک دن اس کو اطلاع ملی کہ بھئی حضور جہاد سے واپس آ گئے۔ اب وہ اس امید پر کہ میں جاؤں گا اور حضور معاف کر دیں گے، پہلے وہ صحابیوں کے پاس گیا، ابو بکر صدیق کے پاس گیا کہ جی مجھ سے یہ ہو گیا کام، تو مجھے معافی دلوا دو حضور سے۔ تو ابو بکر نے جب سنا تو وہ تو ناراض ہو گئے، بھگا دیا انہوں نے، بولے چلے جاؤ۔ پھر وہ عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی بھگا دیا۔ پھر مولا علی کے پاس گئے، انہوں نے بھی بھگا دیا۔ پھر وہ آ گیا حضور پاک کے پاس، اس کو بڑا آسرا تھا کہ حضور پاک سے تو معافی مل ہی جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہہ دیا کہ بھئی تم جاؤ، بس میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے تو بہت برا کام کیا۔ اب جب اس کو حضور پاک نے بھی کھرا کھرا جواب دے دیا، اب اس کی حالت خراب ہو گئی کہ دیکھو بھئی اللہ کے رسول نے بھی مجھے جو ہے کھرا کھرا جواب دے دیا ہے کہ بھئی تم جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ پریشان ہوا کہ میں کہاں جاؤں۔ اب وہ جنگل میں واپس چلا گیا، بڑا رویا دھویا، بڑا گڑ گڑایا اور کہنے لگا اے اللہ، اب کون بچا ہے میرا تیرے سوا؟ تیرے محبوب نے بھی جواب دے دیا ٹکا سا۔ تو اب بڑی دل سے رویا وہ، اتنا بڑا سہارا کہ بھئی حضور معاف فرما دیں گے، چکنا چور ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حضور بھی اس کو چلتا کریں گے، حضور بھی اس کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا، دفع ہو جائیں سے۔ اب وہ اس کا آخری سہارا اللہ ہی بچا تھا، لہٰذا بڑے خلوص نیت کے ساتھ گڑ گڑا کر کے وہ رویا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اس بندے کے پاس، اور جبریل نے آ کے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تیرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو اس نے جبریل سے پوچھا کہ میری خطا کیا ہوئی جو مجھے سب نے لوٹا دیا؟ کہ چلو ابو بکر نے لوٹایا خیر ہے، عمر نے لوٹایا خیر ہے، مولا علی نے بھی لوٹا دیا خیر ہے، حضور نے کیوں لوٹایا مجھے؟ حضور نے مجھے ٹکنے نہیں دیا، بھگا دیا، کیوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ دیکھ بھائی بات یہ ہے، ایک تو نے گناہ کیا اور پھر تو نے امام الانبیاء کو جا کے اپنا گواہ بنانا چاہا گناہ پہ، اس لیے انہوں نے تجھے ٹکنے نہیں دیا، بھگا دیا کہ چل دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے بولنے بھی نہیں دیا کہ اگر وہ گواہ ہو گئے تو پھر تو تیرے اوپر سزا لازم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی ہستی کو تو گواہ بنا رہا تھا، تیرے اور اللہ کے بیچ میں رہتا تو اللہ معاف کر دیتا چپ کر کے کہ چل خیر ہے کوئی گل نہیں، اور تو نے تو امام الانبیاء کو گواہ بنانے کے لیے سب کو جا کے تو جو ہے وہ نیوز سنا رہا ہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ اچھا اب ایک سبق تو یہاں سے یہ مل رہا ہے ہمیں، بس یہی سبق مل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا اسے۔ لیکن یہ کہانی ادھوری ہے۔ یہ صحابی وہ تھا جس کو اس میں ذات کا ذکر حاصل نہیں تھا، یہ صرف ظاہری طور پر اس کا ایمان تھا، اہل باطن میں سے نہیں تھا، باطنی تعلیم والا مومن نہیں تھا یہ، اس لیے اس گناہ پر اس کو پکڑ ہوئی اور اس کو یہ شریعت کی تعلیم دی گئی۔ لیکن جن کے سینے محمد رسول اللہ کی نظر سے آباد ہوئے اور ان میں اللہ اللہ ہوتی تھی، سینے اللہ کے ذکر سے منور تھے، چھوٹے موٹے گناہ ان کے ابتدا میں ہو بھی جاتے تھے تو وہ ذکر سے ہی دھل جاتے تھے، کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اس کو بتا اس کو بتا،
اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان کے نفس پاک صاف ہو گئے. جب نفس پاک صاف ہو گئے تو گناہ کرنے کا احتمال ہی ختم ہو گیا. تو یہ جو باطنی علم ہے جس کے اندر دل اللہ اللہ کرتا ہے, سینہ اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے, یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے جہاں پر انسان کا گناہ ٹک نہیں سکتا. آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جا کے نبی کو یا مرشد کو کہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, وہ جانتے ہیں. چپ رہے, بولنا نہیں ہے. وہ جو اندر نور آ گیا وہ اس کو جلا دے گا اس سے پہلے کہ یہاں لکھا جائے. Amra TV, the place to connect with God.